वेलकम स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट सेकंड के हमारे निशान में शामिल अगले शायर शेख इमाम बख्श नासिक, इनसे पहले हमने दो शायर और उनकी शायरी, उनकी गज़लों की तफसीर, उनकी गज़लों की तशरीह पढ़ी है, उनकी हयात ज़िंदगी पर चर्चा की है, उनकी विलादत वफ़ात हर चीज़ पर हमने चर्चा की है। आज हम शेख इमाम बख्श नासिक की विलादत, उनकी वफ़ात, उनकी विलादत, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक का पूरा जायज़ा लेंगे। पहले मैं आपको मुख्तसर तौर पर इनसे आशना करवा देता हूँ। इनकी कुछ मुख्तसर सी हयात पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है शेख इमाम बख्श नासिक। शेख इमाम बख्श नासिक, नासिक इनका तखल्लुस है, नासिक इनका तखल्लुस है। इनका नाम पूरा यही था, शेख इमाम बख्श नासिक। इनका तखल्लुस नासिक। इनके वालिद का नाम खुदा बख्श लाहौरी था। तो चलिए पहले इनके वालिद के नाम को लिख लेते हैं। इनके वालिद का नाम खुदा बख्श लाहौरी, तखल्लुस इनका नासिक। इनकी विलादत, इनकी पैदाइश इनकी 1771 ईस्वी फैज आबाद में। वफात इनकी 1838 ईस्वी, वफात 1838 ईस्वी लखनऊ में हुई। दबिस्तान लखनऊ से वाबस्ता शायर थे और इन्हें बाका शायर के नाम से जाना जाता था। पहलवाने सुखन या शायर पहलवान के नाम से जाना जाता था। पहलवाने सुखन या शायर पहलवान के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो इनको लक़ब मिला हुआ था या इनका लक़ब है। कई बार पूछ लेते हैं कि पहलवाने सुखन, छोटे जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर के हमारे निशान में शामिल है क्वेश्चन। 10 सवाल आते हैं 2-2 नंबर के। उनमें कई बार ये सवाल पूछा गया है कि पहलवाने सुखन या शायर पहलवान के नाम से किसे जाना जाता है, या शायर पहलवान के नाम से किसे, कौन मशहूर है? शायर पहलवान के नाम से कौन मशहूर है? तो हमारा जवाब होगा शेख इमाम बख्श नासिक। चलिए शुरू करते हैं मुख्तसर इनकी हयात के बारे में, फिर हम तफसीलात से इनके बारे में जानेंगे। देखिए, नासिक का आबाई वतन लाहौर और शायरी का चमन लखनऊ है। यानी इससे ये पुख्तगी होती है कि लखनऊ दबिस्तान से वाबस्ता रहे। इनके वालिद एक तिजारत पेशा आदमी थे, यानी तिजारती थे, अपने तिजारत का काम करते थे, जो अच्छी खासी जायदाद छोड़कर गए, मगर सब चचा ने हड़प करने की कोशिश की और उनको जहर दिलवा देना चाहा।
مگر ناسک کو ان کا جو حق تھا وہ مل ہی گیا. ان کو بچپن ہی سے طب آزمائی کا شوق تھا. تعلیم کا کوئی نظم نہ ہو سکا اور خود ہی مطالعہ سے اپنی استعداد پیدا کی. ناسک نے شروع ہی سے زبان کی اصلاح کی طرف توجہ کی. اس کے لیے انہوں نے شعر کے داخلی محاسن پر توجہ نہ کی. ناسک کو اپنی طبع کے اظہار کے لیے مختلف درباروں سے منسلک رہے. یعنی اپنی جو شاعری کی جو ان کا جو شاعری کہنے کا جو کام تھا، جو عمل تھا، اس کے لیے وہ کئی درباروں پر بھی جاتے رہے. وہ باحیثیت انسان ایک خوددار انسان تھے، یعنی خوددار انسان تھے. انہوں نے زیادہ تر کسی دربار میں باقاعدہ ملازمت کو پسند نہیں کیا. یعنی کہیں کسی دربار میں ملازمت نہیں کی، کہیں پر درباری شاعر نہ رہے، کہیں پر ایک دربار پر بند کر نہیں رہے. اگرچہ ان کی مختلف درباروں میں مانگ تھی، جبکہ ان کے ہم اشر شعراء درباروں سے منسلک رہے. یعنی کئی درباروں سے جڑے درباروں پر جو کہتے ہیں کہ ہم جو نوکری کرتے تھے ویسے نوکری کرتے تھے. کئی ان کے جو ہم اشر شاعر تھے وہ. ناسک نے ساری زندگی مجرد بسر کی، یعنی بنا بیاہ کیے ہوئے. یعنی مجرد سے مراد ہے یعنی شادی نہیں کی. تذکروں خصوصاً آب حیات میں شیخ صاحب کی وجی قطع عادات و اطوار، ورزش اور خوراک وغیرہ کے بارے میں دلچسپ باتیں ہیں. شیروں کھانا کھاتے، جس دن پھل کھاتے تو کوئی چیز اور نہ کھاتے، اور ورزش خوب کرتے تھے، اور غالباً اسی وجہ سے ان کو پہلوان سخن بھی کہا جاتا ہے. بڑے ہی مہذب، بااخلاق اور حلیم الطبع شخصیت کے مالک تھے. ان کے کلام کی خصوصیت تھوڑی سی مختصر سی، اس کا جو انٹروڈکشن کیا ہم نے، ان کے بارے میں جانا، ان کی حیات کے بارے میں. اب چلیے ان کے کلام کی مختصر سی خاصیت بتا دیتا ہوں. ناسک نے شروع سے ہی اپنی ساری توجہ زبان کی اصلاح پر صرف کی، مگر کبھی شعر کے داخلی حسن کی طرف توجہ نہ کی. اس کے لیے انہوں نے زبان کے اصول مرتب کیے اور لکھنؤ کی ادبی خود مختاری کا اعلان کر دیا. یعنی ہم جانتے ہیں ناسک اور جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، ناسک کے علاوہ اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا آتش، جو ہمارے فرسٹ ایئر میں لگتے ہیں. یہ اردو شاعری جو لکھنؤ کی، جو دبستان کی، اس کے اصول بازی کرنے والے یا اس دبستان لکھنؤ کی عمارت بنانے والے اس کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے مطلوب اور معروضہ الفاظ و محاورات کی تدوین کر کے کچھ اصول مرتب کیے. دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہونے کے باوجود انہوں نے دہلی کے اساتذہ کی عظمت کا بھی اعتراف کیا ہے. انہوں نے فصاحت کے 13 اصول بنائے: تنافر نہ ہو، غرابت نہ ہو، اور الفاظ بند نہ ہو. اور یہ ناسک کا تاریخی کارنامہ ہے. نمونہ کلام، ایک کلام نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں.
میں ہی اے ناسک نہیں کچھ طالب دیوان میر، کون ہے جس کو کلام میر کی حاجت نہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم ان کا شارٹ میں انٹروڈکشن کرنے جا رہے ہیں، ان کا مختصر سا تعارف کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے مختصر تعارف کی اور بڑھتے ہیں، ان کا مختصر تعارف کرتے ہیں۔ دیکھیے ناسک دبستان لکھنؤ کے اہم نمائندہ ہیں، نمائندہ شاعر اور بعض روایات کے علمبردار ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اصلاح زبان کے اصول طے کیے اور دبستان لکھنؤ میں خود مختاری کا اعلان کیا اور اپنا الگ اکھاڑا قائم کر لیا۔ انہوں نے لکھنؤ کی انفرادیت اور خود مختاری کے ثبوت کے لیے متروک اور معروجہ الفاظ محاورات کی تدوین کر کے کچھ اصول بھی مرتب کیے۔ اب جانتے ہیں ان کی حیاتی زندگی کے بارے میں کچھ اور تفصیلات سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کی حیاتی زندگی پر مختصر سا تعارف شروع کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو چلیے بچوں شروع کرتے ہیں شیخ امام بخش ناسک کی جو ہم حیاتی زندگی کے بارے میں جاننے والے تھے۔ چلیے پھر سے میں آپ کو دہرا دیتا ہوں ان کی پیدائش، ان کے وفات کے بارے میں۔ دیکھیے شیخ امام بخش ان کا اصل نام تھا۔ 10 اپریل 1771 عیسوی فیض آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو مشہور شاگرد تھے ان کا 2 شاگرد ہیں جو نمایاں طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ امداد علی بہر یہ شاگرد تھے، منیر شکوہ آبادی یہ بھی ان کے شاگرد رہے۔ ان کی وفات 15 اگست 1838 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کا ایک مشہور شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ شیخ امام بخش ناسک اردو غزل میں ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے۔ ان کو شاعری کے لکھنؤ اسکول کا بانی کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ دبستان کا آغاز دراصل اس وقت کی برائے نام دلی سرکار سے تہذیبی، ثقافتی اور لسانی سطح پر آزادی کا اعلان تھا۔ سیاسی خود مختاری کا اعلان نواب غازی الدین حیدر پہلے ہی کر چکے تھے۔ شاعری کے حوالہ سے ناسک سے پہلے لکھنؤ میں دلی والے ہی راج کرتے تھے۔ سودا، سوز، میر اور مصحفی ان سبھی نے دہلی کے سیاسی اور معاشی انتشار سے تنگ آ کر پورب کا رخ کیا تھا، جہاں وہ ہاتھوں ہاتھ لیے گئے تھے۔ لیکن سیاسی خود مختاری کے بعد لکھنؤ والوں میں زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی جداگانہ شناخت کی طلب جاگی۔ لہٰذا جب ناسک نے دہلی والوں کے معروف لب و لہجہ اور لفظیات سے ہٹ کر شاعری شروع کی تو لکھنؤ والوں کو اپنے
خوابیدہ جذبہ کے اظہار کے لیے ایک آواز مل گئی اور ان کی دھوم مچ گئی۔ اس وقت مصحفی کے شاگرد آتش لکھنؤ میں دلی کے اسلوب کی آخری بڑی یادگار تھے۔ ایسے میں فطری بات تھی کہ وہ اور ان سے زیادہ ان کے حامی اور شاگرد ناسک کی شاعرانہ بغاوت کی مزاحمت کرتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ لکھنؤ میں ناسک اور آتش کے حامیوں کے دو گروہ بن گئے۔ اس مسابقت کا مثبت پہلو یہ تھا کہ اس نے دونوں استادوں کی شاعری کو چمکا دیا۔ ہوا کا رخ بہرحال ناسک کے ساتھ تھا۔ ناسک نے جو بنیاد رکھی تھی ان کے شاگردوں نے اس کی عمارت کو بلند کیا اور باقاعدہ ایک لکھنؤ اسکول وجود میں آ گیا اور اردو شاعری پر چھا گیا۔ اس اسکول کی پہچان نازک خیالی، پرشکوہ اور بلند آہنگ الفاظ کا استعمال اور داخلیت سے زیادہ خارجیت پر زور تھی۔ جاپان تک زبان کی تطہیر کی بات ہے، یعنی جہاں تک ہم زبان کی تطہیر کی بات کریں تو ناسک کو اس کا کریڈٹ دینا یا اس کے کیے ان کو مورد الزام ٹھہرانا غلط ہے۔ یہ کام بعد میں ناسک کے شاگردوں نے کیا۔ شاعر ہمیشہ سے موٹے طور پر دو متوازن رجحانات میں شاعری بٹی رہتی ہے، ایک وہ جو دماغ کو متاثر کرتی ہے اور دوسری وہ جو دل پر اثر کرتی ہے۔ دہلی میں بھی میر اور سودا کی شکل میں یہ دونوں رجحانات موجود تھے، لیکن دونوں نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو گوارا کرتے تھے بلکہ احترام بھی کرتے تھے۔ لکھنؤ میں بات دوسری تھی۔ وہاں پرانی عمارت کو گرائے بغیر نئی عمارت نہیں بن سکتی تھی۔ ناسک کی شاعری ان کی شخصیت کی عکاسی تھی۔ والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور ان کو ایک مالدار تاجر خدا بخش نے گود لے لیا تھا۔ ان کی اچھی پرورش ہوئی اور اعلیٰ تعلیم دلائی گئی۔ بعد میں وہ خدا بخش کی جائیداد کے وارث بنے۔ اس طرح ناسک خوشحال اور فارغ البال تھے۔ شادی انہوں نے کی ہی نہیں۔ محمد حسین آزاد کے بقول ناسک کو 3 ہی شوق تھے: کھانا، ورزش کرنا اور شاعری کرنا، اور یہ تینوں شوق جنون کی حد تک تھے۔ ورزش کے ان کے شوق اور شاعری میں ان کے لب و لہجہ پر چوٹ کرتے ہوئے لکھنؤ کے ظریفوں نے انہیں پہلوان سخن کہنا شروع کر دیا اور یہ خطاب ان پر چپک کر رہ گیا۔ خیال رہے کہ ناسک نے شاعری کے وہ طرح جو لکھنؤ اسکول کے نام سے معروف ہوئی کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں ڈالی تھی، نہ ہی اس سے انہیں لکھنؤ کے نواب کی خوشنودی
مطلوب تھی، اس کے برعکس انہوں نے نواب کی طرف سے ملک الثورہ کا خطاب دیے جانے کی پیشکش خالص پہلوانی انداز میں یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دی تھی کہ وہ کون ہوتے ہیں مجھے خطاب دینے والے؟ خطاب دے تو سلیمان شکوہ یا انگریز بہادر، اور اس کے نتیجہ میں انہیں غازی الدین حیدر کی وفات تک جلا وطنی بھی جھیلنی پڑی، یعنی انہیں تڑی پار کر دیا گیا وطن سے۔ غازی الدین حیدر کی طرف سے انہوں نے ان کو جواب دیا تھا کہ وہ کون ہوتے ہیں مجھے خطاب دینے والے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ناسک نے جس طرز نو کی بنیاد ڈالی وہ ان کی اپنی پسند تھی، اس میں کسی خارجی دباؤ، ضرورت یا مصلحت کو دخل نہیں، یعنی مصلحت کو بھی کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ کسی کے شاگرد بھی نہیں تھے کہ وہ ان کی طبع میں اصلاح کرتا۔ ہر طرح کی فکر اور بندش سے آزاد ناسک نے کبھی وہ دکھ جھیلے ہی نہیں تھے جو دل کو غراض کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کا عہد عام تعیس کا عہد تھا، جس میں عزاداری بھی ایک جشن تھی۔ ایسے میں ناسک کا لب و لہجہ لکھنؤ والوں کی ضرورت کے عین مطابق تھا، جو جھٹ پٹ اپنا لیا گیا اور ناسک لکھنؤ اسکول کے بانی قرار پائے۔ بہرحال دہلی کی طرح لکھنؤ کا شیرازہ بھی بکھر جانے کے بعد لکھنؤ اور دہلی اسکول کی تفریق دھیرے دھیرے مٹتی گئی اور شاعری دونوں سے آزاد ہو گئے، یعنی جو شاعر تھے وہ دونوں اسکول سے آزاد ہو گئے۔ اودھ کی شان مٹ جانے کے بعد ناسک کو کوہ کندن و گاہ براوردن والی خیالی اور احساس و جذبہ سے عاری شاعری کرنے والوں کے زمرہ میں ڈال دیا گیا۔ موجودہ زمانہ میں شمس الرحمن فاروقی نے ناسک کی شاعرانہ قدر کے از سر نو تعین کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ناسک اپنی شاعری میں لفظوں کے نئے نئے تلازمے تلاش کر کے ان کے لیے نئے استعارے وضع کرتے ہیں۔ وہ بے جوڑ الفاظ میں اپنی صناعی سے ربط پیدا کر کے قاری کو وہ اپنی قاری کو ایک حیرت آمیز مسرت سے دوچار کرتے ہیں۔ ان کی بلند آہنگی ذہنوں کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اپنی خیال آفرینی میں بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جب کہتے ہیں میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغے ہجراں کا، طلوع شبہ محشر چاک ہے میرے گریباں کا، تو ایک بار بے اختیار منہ سے داد نکل ہی جاتی ہے۔ بلند آہنگی ناسک کے کلام کا عام جوہر ہے، جو دل کو نہ صحیح دماغ کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ ناسک لفظوں کے پرستار تھے، ان کے معانی ان کے لے شانوی اہمیت رکھتے تھے، ان کے لیے بہت زیادہ شانوی اہمیت رکھتے تھے۔ ان کی خاص توجہ لفظوں سے مضمون پیدا کرنے پر تھی۔ لفظ ثقیل ہے، یعنی لفظ اگر مشکل ہے، ثقیل ہے،
تو ہوتا رہے، مضمون رقیق ہے تو ان کی بلا سے خاک صحرا چھانتا پھرتا ہوں، اس گریباں میں آبلوں میں کر دیے کانٹوں نے روزن زیر پا، یعنی کانٹوں نے پیر کے آبلوں میں سوراخ کر کے انہیں چھلنی بنا دیا ہے، جن میں صحرا کی خاک چھانتا ہوں۔ کمال کا مضمون ہے، اثر کو گولی مارے۔ اسی اسلوب میں ان کے قلم سے ایسے بھی شعر نکلتے ہیں جن کی تعداد کم بھی نہیں، اور جن کے آپ مصنوعی شاعری کہہ کر مسترد نہیں کر سکتے، اور جو ناسخ کو غالب کے برابر تو ہرگز نہیں لیکن ان سے قریب ضرور کر دیتے ہیں۔ رکھتا ہے فلک سر پہ بنا کر شنک اس کو، اڑتا ہے اگر رنگ ہنا تیرے قدم کا، مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلودہ یاد آیا کہ تیرے بحر میں آتش برستی تھی گلستاں پر۔ غالب یہ انداز بیان اپنی بہترین شکل میں معانی آفرینی اور تلاش مضمون تازہ کی سند پاتا ہے، جبکہ اپنی بدترین صورتوں میں رقیق اور بدتزل ٹھہرتا ہے۔ گڑ گئے ہیں سینکڑوں شیریں ادا شیریں کلام، جا بجا ہوں چیونٹیوں کے کیوں نہ روزن خاک میں، وصل کا دن ہو چکا جاتا نہیں ان کا حجاب، اے کبوتر باز جوڑے کہ کبوتر کھول دے، اڑ نہیں سکتی تیری انگلیاں، اڑ نہیں سکتی تیری انگیا کی چڑیا، اس لیے جالی کی کرتی کا اس پرائے پری رومال ہے۔ افسوس کہ اسی طرح کے اشعار ناسک کے شاگرد لے اڑے اور لکھنوی شاعری بدنام ہوئی، اور ناسک کے مخالفوں کے لیے ایک ہتھیار بن گئے۔ ناسک نے عربی کے شکیل الفاظ اپنے کلام میں استعمال کر کے اپنی شاعری کو فصاحت کے مشعلہ معیاروں سے نیچے گرا دیا۔ ناسک اپنے معاشرہ کا عکس تھے، لہٰذا ان کے کلام میں بھی اس معاشرہ کی خوبیوں اور خرابیوں کی جلوہ گری ہے۔ معاشرہ نمائش تھا، اس لیے ناسک کا کلام بھی لفظوں کی نمائش سطح کا اشیر بن گیا، اور احساس کی حرارت یا جذبوں کی گرمی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ناسک تصویر تو بہت خوب بناتے ہیں لیکن اس میں روح پھونک پانے سے عاجز رہتے ہیں۔ بہرحال ناسک کے کلام کا ایک حصہ سادہ بھی ہے، یہ اس رنگ سے جدا ہے جس کے لیے وہ مشہور یا بدنام ہے۔ آپ میں آئیں جائیں یار کے پاس، کب سے ہے ہم کو انتظار اپنا، میں خوب سمجھتا ہوں مگر دل سے ہوں ناچار، اے ناشہو بے فائدہ سمجھاتے ہو مجھ کو، ہر گلی میں ہے شائل
دیدار آنکھ یا کاشا گدائی ہے، کاشا چشم لے لے جو نرگس، ہم نے دیوار کی گدائی کی۔ میر: عشق تو مدت سے اے ناشی نہیں، مجھ کو اپنی بات کا اب پاس ہے۔ ایک ضد ہے کہ جسے پال رہے ہیں، ورنہ مر نہیں جائیں گے کچھ اس کو بھلا دینے سے۔ یہ ظفر اقبال۔ ان کو اپنے شعری اسلوب پر ناز ضرور تھا، لیکن وہ میر سودا اور درد کے عقیدت مند بھی تھے۔ ضرورت ہے کہ ناسک کے اچھے کلام کو یکجا کر کے عام قاری کے سامنے پیش کیا جائے۔ کلام جو ہم پسند کرتے ہیں اور جو ناپسند کرتے ہیں، دونوں ناسک کے ہی ہیں۔ میر صاحب کا کلیات بھی آج کی پسند ناپسند کے اعتبار سے فضول شعروں سے بھرا پڑا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ میر کا وہ کلام بھی جو آج کے قاری کے لیے فضول ہے، شعری عیوب سے پاک ہے، یعنی شاعری کا جو عیب ہے اس سے پاک ہے۔ ناسک کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، پھر بھی وہ ہمدردی سے پڑھے جانے کے مستحق ضرور ہیں۔ یہ آج ہم نے جانا ناسک کی حیات زندگی کے بارے میں، ان کے کلام کی تھوڑی سا ان کا مختصر سا تعارف ہم نے کیا۔ اب آگے کے ہمارے ویڈیو میں ہم ان کی غزلوں کی تشریح پڑھیں گے۔ شکریہ۔